بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بصیرت میڈیا کے پلیٹ فارم سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہم ایک ایسے موضوع پر انتہائی تفصیلی گفتگو کریں گے جو ہمارے دین، ہمارے معاشرے اور ہمارے خاندانی نظام کی بنیاد ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے محرمات نسبیہ، یعنی وہ 7 خونی رشتے جن سے ایک مسلمان مرد کا نکاح اسلام میں ہمیشہ کے لیے ابد الآباد تک حرام قرار دیا گیا ہے۔ دین اسلام کوئی عام مذہب نہیں، بلکہ یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جس کا ہر ایک حکم، ہر ایک قانون اور ہر ایک پابندی اپنے اندر بے پناہ حکمتیں سمیٹے ہوئے ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں نکاح کی، تو اسلام میں نکاح محض ایک معاہدہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مقدس فریضہ ہے، ایک ایسی خوبصورت سنت ہے جو 2 انسانوں، 2 خاندانوں اور معاشروں کو پاکیزگی اور محبت کے بندھن میں جوڑتی ہے۔ لیکن اسی نکاح کو پاکیزہ اور خاندانی نظام کو مستحکم رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے کچھ ایسی حدود مقرر کی ہیں جنہیں عبور کرنے کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے انتہائی واضح اور 2 ٹوک الفاظ میں ان رشتوں کی تفصیل بیان فرما دی ہے جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ یہ پابندیاں اس لیے نہیں لگائی گئیں کہ انسان کی آزادی سلب کی جائے، بلکہ اس لیے لگائی گئی ہیں تاکہ انسانیت اور حیوانیت میں فرق قائم رہے۔ خاندانی نظام کی مضبوطی اسی بات میں ہے کہ کچھ رشتے سراسر ادب، تعظیم، شفقت اور بے لوث محبت پر مبنی ہوں، جہاں جنسی اور نفسانی خواہشات کا گزر تک نہ ہو۔ محرمات کی اس فہرست میں سب سے پہلا، سب سے مقدس اور سب سے محترم رشتہ ماؤں کا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ تم پر تمہاری مائیں حرام کر دی گئی ہیں۔ یہاں ماں سے مراد صرف وہ عظیم ہستی نہیں جس نے 9 مہینے تکلیف اٹھا کر آپ کو اس دنیا میں لایا، بلکہ شریعت کی روح سے اس میں دادی، نانی، پردادی، پرنانی یعنی اوپر کے تمام درجات کی مائیں شامل ہیں، اور ان سب سے نکاح قطعی حرام ہے۔ ماں کا رشتہ سراسر احترام کا رشتہ ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جس کے قدموں تلے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھ دی ہے۔ اس رشتے کا تقدس اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اولاد کے دل میں ماں کے لیے صرف اور صرف عزت، تابعداری اور بے لوث محبت ہو۔ اگر خدا نخواستہ اس رشتے میں زوجیت کا تصور بھی لایا جاتا تو احترام کا وہ سارا نظام درہم برہم ہو جاتا جو انسانیت کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد دوسرا رشتہ بیٹیوں کا ہے۔ بیٹیوں کی حرمت میں سگی بیٹی کے علاوہ پوتی، نواسی، پڑ پوتی اور پڑ نواسی یعنی نسل در نسل نیچے تک کی تمام بچیاں شامل ہیں۔ ایک باپ کے لیے اس کی بیٹی اس کے اپنے خون اور اپنے وجود کا حصہ ہوتی ہے۔ اسلام نے باپ کو بیٹی کا سب سے بڑا محافظ اور سائبان بنایا ہے۔ بیٹیاں باپ کے گھر میں پروان چڑھتی ہیں اور خود کو دنیا میں سب سے زیادہ محفوظ اسی چھت کے نیچے محسوس کرتی ہیں۔ بیٹیوں کی حرمت انسانی فطرت کا عین تقاضا ہے تاکہ انسان اپنے ہی خون کو ایک پاکیزہ، شفیق اور مہربان نگاہ سے دیکھے۔ تیسرا اہم رشتہ جو سورۃ النساء میں بیان ہوا ہے وہ بہنوں کا ہے۔ بہنوں میں آپ کی سگی بہنیں جن کے والدین ایک ہوں، اور سوتیلی بہنیں جن کا باپ ایک ہو لیکن مائیں الگ ہوں، یا ماں ایک ہو اور باپ الگ ہوں، یہ سب شامل ہیں، اور ان سب سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ بہن بھائی کا تعلق ایک ہی گھر میں، ایک ہی ماحول میں پروان چڑھتا ہے۔ یہ وہ رشتہ ہے جس میں بچپن کی بے تکلفی
اور پھر ایک دوسرے پر جان نچھاور کر دینا شامل ہوتا ہے۔ ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے جوان ہونے والے بہن بھائیوں کے درمیان ایک خاص قسم کی بے تکلفی ہوتی ہے۔ اگر بہن بھائی کا نکاح جائز ہوتا تو گھروں کے اندر بے پردگی اور بے تکلفی کا وہ پرسکون ماحول تباہ ہو جاتا۔ چوتھا رشتہ جس کا ذکر آتا ہے وہ پھوپھیوں کا ہے، یعنی آپ کے باپ کی بہنیں۔ اس میں بھی باپ کی سگی بہن، باپ کی سوتیلی بہنیں اور دادا کی بہنیں شامل ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اسلام میں باپ کا کیا مقام ہے، اور شریعت نے باپ کے بہن بھائیوں کو بھی باپ ہی کے خاندان کا حصہ ہونے کی وجہ سے واجب الاحترام قرار دیا ہے۔ ایک انسان کے لیے اس کی پھوپھی دراصل اس کے باپ کے خاندان کی عزت اور وقار کی علامت ہے۔ اس خاندانی تکریم کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ یہ رشتہ ہمیشہ تعظیم، ادب اور بزرگانہ احترام پر مبنی رہے۔ پانچواں رشتہ خالاؤں کا ہے۔ خالہ یعنی ماں کی بہن۔ ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خالہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے۔ انسان کا اپنی خالہ سے رشتہ کتنا فطری اور محبت بھرا ہوتا ہے۔ خالہ کے چہرے میں انسان کو اپنی ماں کی جھلک نظر آتی ہے، اور خالہ کے دل میں بھی اپنے بھانجے کے لیے وہی ممتا ہوتی ہے جو ایک ماں کو ہوتی ہے۔ اس خالص روحانی اور خونی تعلق کو دنیاوی نفسانی خواہشات سے دور رکھنے کے لیے شریعت مطہرہ نے خالہ سے نکاح کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا ہے۔ چھٹا رشتہ بھتیجیوں کا ہے، یعنی آپ کے بھائی کی بیٹیاں۔ اس میں بھتیجی، اس کی بیٹی، پوتی اور ان کی آگے کی نسل شامل ہے۔ چچا اپنی بھتیجی کے لیے باپ کی غیر موجودگی میں یا باپ کی موجودگی میں بھی ایک سرپرست، شفیق، بزرگ اور محافظ کا درجہ رکھتا ہے۔ جب ایک بھائی دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی بچیوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے کا اولین فرض چچا پر عائد ہوتا ہے۔ شریعت نے بھتیجی کو حرام کر کے خاندانی محبت اور بھائی چارے کے بندھن کو مضبوط کیا ہے، تاکہ چچا اپنی بھتیجی کی پرورش بالکل اپنی سگی بیٹی کی طرح خالص نیت سے کرے۔ ساتواں اور آخری رشتہ اس فہرست میں بھانجیوں کا ہے، یعنی آپ کی بہن کی بیٹیاں۔ ماموں اور بھانجیوں کا رشتہ ہمارے معاشرے میں کتنا خوبصورت اور لاڈ پیار کا ہوتا ہے۔ ایک بھائی کے لیے اس کی بہن کی اولاد بالکل اس کی اپنی اولاد کی طرح ہوتی ہے۔ ماموں کے دل میں اپنی بھانجیوں کے لیے بے تحاشا پیار اور باپ جیسی شفقت ہوتی ہے۔ اس رشتے کے تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے بھانجیوں سے بھی نکاح کو تا قیامت حرام کر دیا ہے۔ معزز ناظرین، جب ہم ان 7 محرمات نسبیہ کی تفصیل پر غور کرتے ہیں تو ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اسلام نے کس قدر حکمت اور دانائی کے ساتھ ان رشتوں کی حد بندی کی ہے۔ یہ صرف احکامات نہیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہم پر اتاری گئی رحمتیں ہیں۔ آپ آج کے اس دور میں ان معاشروں کی حالت زار دیکھ لیں۔ جہاں ان رشتوں کا احترام ختم ہو چکا ہے، وہاں خاندانی نظام مکمل طور پر تباہ و برباد ہو گیا ہے، اور انسان نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہو کر رہ گیا ہے۔ ہمارا دین ہمیں ایک مہذب، پاکیزہ اور باوقار انسان بناتا ہے۔ ان 7 رشتوں کے علاوہ کچھ اور رشتے بھی ہیں جو رضاعت یعنی دودھ پینے کی وجہ سے یا مصاہرت یعنی سسرالی تعلق کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، جن پر انشاءاللہ ہم بصیرت میڈیا کے پلیٹ فارم سے آئندہ کسی نشست میں
تفصیلی روشنی ڈالیں گے۔ فی الحال ہمارا فرض ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرر کردہ ان خونی رشتوں کے تقدس کو سمجھیں اور اپنے خاندانوں میں ان رشتوں کا وہ احترام قائم کریں جو شریعت کا منشا ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ اس تفصیلی ویڈیو سے آپ کو محرمات کے حوالے سے اپنے دین کے احکامات اور ان کی حکمتیں سمجھنے میں بھرپور مدد ملی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو اس پیغام کو آگے ضرور پہنچائیں تاکہ اور لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کی صحیح اور گہری سمجھ بوجھ عطا فرمائے، ہمیں اپنی حدود کے اندر رہنے کی توفیق دے اور ہمارے خاندانی رشتوں میں محبت، خلوص اور احترام کو ہمیشہ قائم رکھے۔ آپ سب کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔